1776 میں سومرو شاہ عالم ثانی کی شاہی سند کے ساتھ سردنا ایک امیر جاگیر کے حقوق کا مالک بن گیا، جس سے سالانہ 6 لاکھ روپیہ آمدن ہوتی تھی، اور یوں سومرو کرائے کے لڑنے والے ملازم کی جگہ حکمران بن گیا۔ سومرو کو سول اور ملٹری گورنر بنا دیا گیا۔ 1778 میں سومرو کی وفات ہو گئی تو بیگم سومرو نے کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا اپنے اثر و رسوخ سے سردنا حاصل کر لیا۔ اور شاہ عالم نے اسے اپنی فوج کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا۔ بیگم سومرو 100 سے زائد یورپی افسران اور سپاہیوں کے سمیت 4000 فوجیوں کی سپریم کمانڈر تھی۔ پونڈ جچری ریکارڈ کے مطابق لکھا ہے پالی نام ایک جرمن سومرو فوج کی کمان کر رہے تھے، انہیں سازش کی تو بیگم سومرو نے اس کا سر قلم کروا دیا۔ مردانہ پگڑی پہنے، حقہ پیتے ہوئے سردنا میں دربار لگاتی تھی۔ پینٹنگز میں بے نقاب بھی دکھائی دیتی تھی۔ جب شاہ عالم کو کبھی خطرہ ہوا تو فوراً کئی بار دارالحکومت کے دفاع کے لیے آ گئیں، اسی لیے بادشاہ شاہ عالم اسے پیاری بیٹی کہتے تھے۔ جب روہیلہ سردار غلام قادر نے 1788 میں دلی پر قبضہ کیا تو شہنشاہ کی آنکھیں نکال دیں اور اسے اندھا کر دیا۔ تو ایک بار پھر بیگم سومرو بادشاہ کی مدد کے پہنچ گئیں اور سردار غلام قادر کو تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ فرانسیسی کمانڈر لاووسو ان کی زندگی میں داخل ہوا۔ بیگم انہیں چاہنے لگی، اس سے اس کی اپنی عوام اور فوج ناراض ہوئی۔ بیگم سومرو نے 1793 میں چھپ کر لاووسو سے شادی کر لی۔ عوام اور فوج اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یوں ستیلے بیٹے نے حکومت سنبھال لی اور بیگم سومرو کو رات کے اندھیرے میں بھاگنا پڑا۔
اس کی اپنی فوج اس کا تعاقب کر رہی تھی اور زخمی حالت میں اسے گرفتار کر لیا. اور 1795 کی ایک بہت گرم دن وہ توپ کے ساتھ چوک میں بندی رہی. پھر ولایتی افسروں کی مدد سے بیگم سومرو کو رہائی مل گئی. پھر کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کو نظر بند کیا اور حکومت سے چھین لی اور 10 سال مزید حکومت کرتی رہی.